بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب منه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل من بني حنظلة قال صحبت شداد بن أوس في سفر فقال ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عظيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يأخذ مضجعه يقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. هذا حديث انما نعرفه من هذا الوجه وابو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. جب آدمی اپنے بستر پر آئے تو کن دعاؤں اور کن آیات اور کن صورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرے. اس سلسلے میں متعدد روایات کو بیان کرنے کے بعد اب بیان کر رہے ہیں اس باب میں امام ترمذی اپنے شیخ محمود بن غیلان سے اور وہ ابو احمد الزبیری سے اور وہ سفیان الجریری سے اور وہ ابو العلاء ابن الشخیر سے عن رجل من بنی حنظلہ اور وہ بنو حنظلہ کے کسی فرد سے قال وہ فرماتے ہیں صحبت شداد ابن اوس کہ میں نے شداد ابن اوس کی ایک سفر میں صحبت اختیار کی میں ان کا رفیق سفر رہا. فقال تو انہوں نے مجھ سے کہا الا اعلمک ما کان رسول اللہ یعلمنا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھایا کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے یہ کہا اللہم انی اسألک الثبات فی الامر اے اللہ میں آپ سے امر میں ثبات کا سوال کرتا ہوں یعنی ایمان اور عمل صالح میں سب ثبات یعنی ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ ایمان اور اسلام پر اور عمل صالح پر مجھے ثابت قدمی نصیب فرما. وَأَسْأَلُكَ عَظِيمَةَ الرُّشْدِ اور اے اللہ میں آپ سے رشد میں عظیمت کا سوال کرتا ہوں. کیا مطلب کہ ہدایت اور رشد کے خاطر ہر قسم کی عظیمت اور تکلیف کو برداشت کرنے کا سوال کرتا ہوں کہ اگر مجھے ہدایت پر رہنے کے لیے یا رشد اور ہدایت پر جمے رہنے کے لیے کسی قسم کی مشقت برداشت کرنی پڑے تو میں اس کے لیے آمدہ رہوں, میں عظیمت سے کام لوں, میں رخصتوں کو تلاش کرنے والا نہ بنوں. تو فرمایا کہ وَأَسْأَلُكَ عَظِيمَةَ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ اور میں آپ سے اب کی نعمت کے شکر کا سوال کرتا ہوں کہ آپ جو نعمت ہمیں عطا فرمائے ان نعمتوں پر مجھے شکر کرنے کی توفیق ملے. کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آدمی نعمت پر شکر نہیں کرتا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اور فرمایا وحسن عبادتک اور تیری عبادت کو بخوبی انجام دینے کی مجھے توفیق مرحمت فرما کہ عبادت کروں تو خانہ پوری والی نہیں, اس لیے عبادت نہ کروں کہ کسی دوسرے کو دکھانا ہو, اس لیے عبادت نہ کروں کہ کسی دوسرے سے کوئی مقصد حاصل کرنا ہو,
میری عبادت میں خوبی ہو اور میں صرف اور صرف تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کر سکوں. وحسن عبادتک وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا، اور میں تجھ سے لسان صادق کا سوال کرتا ہوں، زبان سچی زبان کا سوال کرتا ہوں کہ میں جب بھی بولوں سچ بولوں، جھوٹ سے اجتناب کرنے والا رہوں. کہ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا، اور میں آپ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں، پاک اور صاف دل کا سوال کرتا ہوں. ایسا دل جس میں نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ کپٹ ہو، نہ کسی قسم کا کسی کے بارے میں کوئی غلط خیال اور کسی کے بارے میں برے ظنون ہو. کہا ایسی کوئی بھی چیز میرے، قرآن کریم بھی کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن وہی اللہ کے دربار میں آسانی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کو لے کر آئے گا. لہذا سلامت یہ قلب. اسی لیے علماء نے لکھا، امام غزالی نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ دل میں کینہ اور حسد کا ہونا یہ بھی ایک بہت مہلک بیماری ہے، اور کینہ اور حسد یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. اسی لیے جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے دل کینہ اور حسد سے پاک کر دیے جائیں گے. یعنی جنت میں انٹری ہونے سے پہلے، کیوں جنت اس مقام راحت کو کہا جاتا ہے لا عذاب فیہ، جس میں عذاب نہیں. تو فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا. کہا وہ بھی اس لیے کہ جنت میں کسی قسم کا عذاب نہیں، اور یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے، عذاب ہے کہ دل میں انسان کے برے برے خیالات ہو، انسان کے دل میں بری چیزیں ہو. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ قلب سلیم کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان چیزوں سے، ان تمام برائیوں سے جنہیں تو جانتا ہے. من شر ما تعلم، ان برائیوں سے، ان شریر چیزوں سے جنہیں تو جانتا ہے. کہ جتنی بھی قسم کی ظاہری، باطنی، دنیاوی اور اخروی، بدنی اور روحانی، جسمانی اور عقلی، علمی اور فکری، جتنی بھی قسم کی شرارتیں ہو سکتی ہیں، برائیاں ہو سکتی ہیں، ان تمام کے تمام برائیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی تو میری اس سے حفاظت فرما. وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور میں تجھ سے ہر اس خیر کو مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے. یعنی ہر قسم کی بھلائی میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی مانگتا ہوں. ہر جگہ پر روحانی اعتبار سے بھی بھلائی ہو، جسمانی اعتبار سے بھی بھلائی ہو، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بھلائی ہو، ہر طرح کی بھلائی میں تجھ سے مانگتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز کی، مما تعلم، جس کو تو جانتا ہے. کیا مطلب؟ میں گناہ کرتا ہوں تو بہت سارے میرے گناہ کا مجھے بھی علم نہیں ہوتا، مگر تجھے علم ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز کی جسے تو جانتا ہے. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اس لیے کہ آپ ہی غیب کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں. غیب کی ہر چیز کو جاننے والی اللہ کی ذات ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی جانتا نہیں. تو فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. تو انتہائی جامع دعا جس کو حضرت شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یأخذ مضجعہ، جو بھی مسلمان اپنی خوابگاہ میں آئے، اپنے بستر پر آئے، سونے کی جگہ پر آئے، یقرأ سورۃ من کتاب اللہ، اور وہ قرآن کریم کی کسی سورت کی تلاوت کر لے، الا وکل اللہ بہ ملکا، تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ فرشتہ بھیجتا ہے کہ بھئی یہ میرا بندہ ہے، سوتے سوتے
میرا ذکر کر کر قرآن کی تلاوت کر کر سو رہا ہے، جاؤ، ایک باڈی گارڈ اللہ بھیج دیتے. ملک کیا ہوتا ہے؟ یہ باڈی گارڈ. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو اس کی ڈیوٹی بیان کی جا رہی ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے زبردست باڈی گارڈ ہے. تو فرمایا فلا يقربه شيء يؤذيه، تو اس کے کوئی بھی ایسی چیز جو اذیت پہنچانے والی اور تکلیف پہنچانے والی ہو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ فرشتہ باڈی گارڈ زبردست کھڑا ہوتا ہے، بالکل باؤنسر کی طرح کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی تکلیف، حتی یحب متی یحب، یہاں تک کہ وہ جب چاہے اٹھے، یعنی سوتا رہے اور جب بھی اٹھے، وہ رات میں اچانک اٹھ کر بھی وہ کہیں ادھر ادھر گیا تو باڈی گارڈ ساتھ میں رہے گا، صبح میں ہو کر بھی اٹھا تب بھی باڈی گارڈ کیا رہے گا؟ ساتھ میں رہے گا. اب کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بہت پاپڑ بیلنے نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھ کر سو جاوے تو، کیونکہ کیا فرمایا؟ یقرأ سورۃ من کتاب اللہ. ایسا نہیں کہا کہ میں نے جتنی صورتیں پڑھنے کے لیے کہا وہ ساری صورتیں نہیں، سورۃ من کتاب اللہ. ارے بابا سورہ عصر پڑھ کے سو جاوے تو بھی کچھ نہیں، تو سورہ عصر پڑھ کے سو جا، قل هو اللہ پڑھ کے سو جا. آخر میں مطلب اس کے سونے سے پہلے اس کا عمل موبائل دیکھنا نہ ہو بلکہ قرآن کی تلاوت ہو. سونے سے پہلے کا عمل کیسا ہو؟ قرآن کی تلاوت ہو. یہاں تو آج دنیا میں 90% سے زیادہ 99% لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوتے ہیں تو موبائل یوں کر کے بھام سے گرتا اس کے. کتنی مرتبہ ہم لوگ بھی سفر میں دیکھتے ہیں، سو رہا ہے یوں کر کے آدمی دیکھتا رہتا ہے. اب وہ سو گیا اور وہ دڑام سے گیا، آواز آیا کیا ہوا؟ تو بولے اس کے منہ پہ موبائل گرا. تو یہ انتہائی بہت ہی شنیع حرکت ہے جس کو آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ انجام دے رہا ہے. کہ سونے سے پہلے انسان گانے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، سونے سے پہلے نیوز دیکھتا ہے. تیرے کو کون سی حکومت چلانے کی نیوز دیکھنے بیٹھ گئی؟ تو اس لیے انسان ایسا عمل کر کر سوئے کہ جس عمل کی وجہ سے اسے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو. ایسے عمل کے ساتھ سونا جس سے انسان پر لعنت نازل ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ گانا سنتے سنتے سوئے گا تو رحمت آئے گی، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے لعنت ہی لعنت آئے گی. کیونکہ گانا تو بڑی خطرناک چیز ہے. میوزک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تنبت النفاق فی القلب، یہ تو نفاق کے لیے داعی ہے. لہذا اس بنا پر اپنی ایسی بری عادتوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. باب ما جاء فی التسبیح والتکبیر والتحمید عند المنام. وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال شكت الي فاطمة مجل يديها من الطحين فقلت لو اتيت اباك فسألتيه خادما فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من الخادم إذا أخذتما مضجعكما تقولان 33 و33 و34 من تحميد وتسبيح وتكبير. وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عون، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن علي رضي الله عنه. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو مجل يديها فأمرها بالتسبيح والتكبير والتحميد. سوتے وقت سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھنے کے بارے میں یہ بات کہ آدمی جیسے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے ایسے ہی سوتے وقت بھی تسبیح فاطمہ کا اہتمام ہونا چاہیے. کیا تو نماز کے بعد بھی نہیں پڑھتے، مسجد میں بیٹھا ہے اس کے بعد بھی نہیں پڑھے گا، خالی ایسے ہی بیٹھا رہے گا، لیکن تسبیح فاطمہ پڑھنے کا توفیق نہیں ہوتی.
یہ سزا ہے. یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن الجوزی کہتے ہیں اکبر عقوبۃ ہی عقوبۃ قساوۃ القلب. دنیا میں سب سے بڑی سزا اللہ کی طرف سے جو بندے کو ملتی ہے وہ ہے قساوت قلبی، کہ انسان قساوت قلبی کا شکار ہوتا ہے. تو یہ قساوت قلبی ہے کہ اسباب ہے اطاعت کے، ذکر کے، عبادت کے، سارے اسباب اطراف میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی انسان کیوں؟ اللہ رب العزت زبردستی توفیق نہیں دیتا ہے. جب بندے کے اندر میں طلب ہو، جد و جہد ہو، محنت ہو، کوشش ہو، گناہوں سے بعد ہو، تب جا کر اللہ کیا کرتا ہے؟ توفیق دیتا ہے. ورنہ اللہ رب العزت ایسے ہی توفیق دینے والے نہیں ہیں. وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا ازهر السمان عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال شكت الي فاطمة مجل يديها من الطحين. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے شکایت کی آٹا پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پر نشان ہو جانے کا. مجل، ان کے ہاتھوں پر کیا ہو گئے؟ نشان ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے کی طرح اس زمانے میں فلور مل ہوتی تھی نہیں. آٹا جیسے چکی میں ڈالو اور پھر اس چکی کو کیا کرو؟ گھماؤ. اب وہ آج سے کچھ پہلے تو وہ چکی بھی اچھی ہوتی تھی، لیکن اب ان کی تو بیچاروں کی پتہ نہیں کیسی چکی ہوگی. تو ایسی چکی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو دو تکلیف ہوتی تھی. ایک تو رات میں پیسنا پڑتا تھا، اور دوسرا کہ گھر میں 5-7 لوگ تھے تو ان سب لوگوں کا کھانا بنانے کے لیے بڑی مقدار میں وہ لگتی تھی، تو ہاتھ میں کیا ہو گئے؟ نشان ہو گیا. فقلت، تو حضرت علی فرماتے میں نے کہا لو اتیت اباکی فسألتیہ خادما. حضرت علی فرماتے کہ میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنے والد کے پاس تشریف لے جاتی اور ان سے خادم کا سوال کر لیتی تو اچھا تھا، کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ میں ان لوگوں میں سے ہیں جن پر زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ خلیفۃ المسلمین بنے تب بھی. ارے کیا بنے؟ خلیفۃ المسلمین بنے، اس موقع پر بھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. کان ازہد من صحابہ میں زاہد ترین لوگوں میں سے تھے. ابو ذر غفاری ہے، حضرت علی ہے، بالکل حضرت ابو الدرداء ہے. تو یہ لوگ ایسے تھے، بالکل زاہد قسم کے لوگ تھے. ایسا زہد تھا ان کے پاس کہ دنیا کو آگے پیچھے پھٹکنے نہیں دیتے تھے. بلکہ دنیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دنیا غیری مختارات میں پڑھ کر آیا نا، میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دئیو، ادھر آئیو وائیو مت، یہاں کوئی تیرے کو موقع ملنے والا ہے غیری. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے نہ دنیا کے لیے کبھی محنت کی، نہ دنیا کے لیے کوشش کی. آپ کی پوری زندگی یہ عبارت تھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان جوخم میں دی. جبکہ آپ مشکل سے 12-14 سال کی اپنی جان بھی جوخم میں رکھی. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر آپ کو اپنے بستر پر لٹا کر جاتے ہیں جہاں پر 99% خطرہ اس بات کا تھا کہ آپ کو شہید کیا جا سکتا تھا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہ تو اللہ نے بچایا، ورنہ سارے اصابت من الاشرار من قریش ومن صنادیدہ، سارے قبیلے قریش کے جتنے بھی بڑے بڑے بدامشہ تھے وہ پوری تلواروں کے ساتھ دروازے پر کھڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے نکلے، ان کو ہوا بھی نہیں لگی کہ ادھر سے کوئی گیا، کچھ بھی پتہ نہیں چلا. اللہ کا نظام ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کو خطرناک خطروں سے بھی باہر نکال دیتا ہے.
تو سارے خطرے منڈلا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت علی کی جگہ ہمارے اور آپ کے ساتھ نہ باپی اپنے سے نہیں بنے گا, یہ تو سب نونگی تلوار لگے گڑے کھما بنا دیں گے. ایسے موقع پر تو اچھے کی ہوا کی ہو جاتی ہے, نکل جاتی ہے. مگر علی اطمینان سے سو گئے, گہری نیند سوئے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے مست سو گئے. وہ آئے, دروازہ کھولا, دیکھا, بولے ارے تو کہاں ہی سویا رے بابا یہاں, محمد این محمد کہاں ہے؟ اب اگر وہ چردانی ڈانٹے اور سیدھا حملہ کر دیتے تو تھوڑی دیکھنے والے تھے, لیکن اللہ نے دونوں کو بچایا. کیوں؟ اللہ نے فیصلہ کیا تھا لم يبق بيت بدر ولا بدر الا يدخل الاسلام فيه عز عزيز او ذل ذليل, کہ اللہ ساری دنیا کے ہر گھر تک اللہ کے دین کو پہنچائے گا, جس کے لیے دنیا کے اسباب ظاہریہ میں محمد اور علی کی ضرورت تھی. جس کے لیے دنیا کے اسباب, اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی, لیکن اس دنیا کے اسباب ظاہریہ میں ضرورت تھی. لہذا اس بنا پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کی ایسی زبردست تربیت کی. حضرت علی نے کہا کہ دیکھ بابا اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں, یعنی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک باندی خرید سکتے تھے. حضرت علی کا جب نکاح ہوا تو حضرت علی کی طرف سے مہر بھی حضور نے دیا. وہ جہیز کر کے لوگ جو جواز تلاش کرتے ہیں نا, وہ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے اور زیر پرورش تھے. لہذا اس بنا پر ابو طالب کی جگہ پر آپ ویسے بھی ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا, تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور کے زیر تربیت تھے. وہ خود مہر نہیں دے سکتے تھے تو حضرت علی کی طرف سے حضور نے ادا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانبین کی طرف سے تھے, ادھر اپنی بیٹی کی طرف سے تھے اور ادھر حضرت علی کی طرف سے, دونوں کی طرف سے آپ تھے. لہذا خامخواہ ادھر ادھر سے پیسے بٹورنے کے لیے سسرال والوں سے اور بیوی سے پیسے بٹورنے کے لیے جو استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کفیل بن کر حضور نے مہر ادا کیا, اور چونکہ یہ دونوں ہی حضور کے مکفول تھے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کے لیے چارپائی, گھر کے لیے کھانا پینا بنانے کے لیے سامان اور مشکیزہ وغیرہ عطا کیا تھا. اس سے زیادہ کچھ دیا تھا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت کی چیزیں حضور نے عطا فرمائی. کیوں کہ وہ دونوں حضور کی زیر کفالت تھے. لہذا خامخواہ زبردستی یہ دھندے کرنے کے نہیں. آدمی شادی کرے تو جو شخص آپ کو اپنا جگر پارا اور اپنی بیٹی دے رہا ہے وہ اتنا بڑا آپ پر احسان کر رہا ہے کہ مزید اس کے کسی اور احسان کو لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بہرحال تو فرمایا کہ آپ اپنے والد سے جا کر کہو فقال الا ادلکم علی ما هو خیر لکم من الخادم. اللہ کے رسول بھی اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرتے ہیں. حضور ایسا نہیں کرتے. حضور چاہتے تو 10 خادم اور 15 خادمائیں دے سکتے تھے, مگر حضور نے ایک بھی نہیں دیا. اوپر سے کیا کہا معلوم, کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھا دوں جو خادم سے اچھی ہو تمہارے لیے. اس لیے کہ دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب سے کوئی بولتا ہے کہ حضرت آرام کرو تو کیا بولتے ہیں معلوم, دنیا میں آرام حرام ہے. آرام تو جنت میں, آرام اور راحت کی جگہ جنت ہے. دنیا آرام اور راحت کی جگہ نہیں. اتنی بیماریاں ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں, مگر وہ صبح میں 7:30 8 بجے آفس میں آ کے کیا ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے. ظہر میں بھی برابر کیا ہو جاتے ہیں, آ جاتے. تو یہ انسان جب آخرت کو سمجھتا ہے اور جب انسان مقصد حیات کو سمجھتا ہے اور جب کسی انسان کا ویژن اور مشن اور اس کی زندگی کا مقصد عظیم ہوتا ہے تو اس کی زندگی یہ بڑی منظم ہوتی ہے. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ قیمتی بنانے کی کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اس کے لیے اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے, اس کے لیے اپنے علم کے پیچھے محنت کرتا ہے, ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے. تو بڑا کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اخذتما مضجعکما، جب تم اپنے خوابگاہ میں آؤ، تقولانی، تو دونوں کے دونوں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ کہا یہ خادم سے بہتر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دے دیا؟ نسخہ دے دیا۔ تو مانگنے گئے دنیا اور دے دیا نسخہ آخرت کا۔ کیا مانگنے گئے؟ دنیا مانگنے گئے، اور نسخہ کس کا دیا؟ آخرت کا۔ کہا کہ بھئی یہ دنیا میں آرام، یہ دنیا میں تو ایسے ہی چلے گا، ہاتھ میں بھی نشان ہو جائیں گے، پاؤں میں بھی نشان ہو جائیں گے، سب جگہ نشان ہو جائے گے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ مشقت بھری زندگی، راحت، زندگی میں راحت کسی مطلب کا نہیں۔ جو یہاں پر راحت ڈھونڈے گا وہ موت کے بعد کی راحت سے محروم ہوگا، اور جو یہاں پر راحت کو قربان کرے گا وہ مرنے کے بعد راحت کو حاصل کرے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ وفی الحدیث قصۃ، اور کا حدیث میں اور بھی تفصیل کے ساتھ قصہ ہے جس کے کسی مختصر سے جز کو جس کی یہاں ضرورت تھی امام ترمذی نے بیان کیا۔ هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عون، کہ ابن عون کی سند کے ساتھ یہ حدیث اپنے اندر غرابت اور حسن کو لیے ہوئے ہے۔ وقد روی هذا الحديث من غیر وجه عن علی، اور یہ حدیث اس کے علاوہ بھی اور دوسرے سند اور دوسرے طرق سے حضرت علی سے مروی ہے۔